مکتوب نگاری. مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں؟ مکتوب کہتے ہیں خط کو، پتر کو. نگاری کہتے ہیں لکھنے کی کلا کو، یا نگاری کا مطلب کلا، لکھنے کی کلا، پتر لکھنے کی کلا مکتوب نگاری، خاکہ لکھنے کی کلا خاکہ نگاری. یعنی جس کسی ودھا کو لکھنے کا جو فن ہوا کرتا ہے اس کو نگاری کہا جاتا ہے. اور جو فن لکھنے والا ہوتا ہے، جو اس لیکھ کو لکھنے والا ہوتا ہے، وہ مکتوب نگار کہلاتا ہے. جیسے پتر لکھنے والا، خط لکھنے والا مکتوب نگار، خاکہ لکھنے والا خاکہ نگار، ناول لکھنے والا ناول نگار. اس طرح آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مکتوب نگاری. بعض اہل قلم نے مکتوب نگاری کو ایک لطیف فن قرار دیا ہے. بعض اہل قلم یعنی لکھنے والے، لیکھک. لطیف فن، لطیف کہتے ہیں اچھے کو. تو بعض اہل قلم نے مکتوب نگاری کو ایک لطیف فن قرار دیا ہے، یعنی بہت اچھا فن قرار دیا ہے، بہت اچھا فن بتایا گیا ہے. ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہیں جن میں اعلیٰ تخلیقی ادب کی شان پائی جاتی ہے. اعلیٰ یعنی اچ درجے کی، اونچی. تخلیق کہتے ہیں رچناؤں کو. یعنی ایسے بہت سے خط ہیں، تعداد یعنی بہت سنکھیا میں، بڑی تعداد یعنی بہت بڑی سنکھیا میں ایسے خطوط پائے جاتے ہیں. خطوط خط کی جمع ہے. خط ایک، خطوط کئی سارے. خطوط خط کی جمع ہے. تو ایسے بہت سے خطوط پائے جاتے ہیں جن میں اعلیٰ درجے کی تخلیق کی شان پائی جاتی ہے، یعنی بہت اچ رچنا اس کے اندر پائی جاتی ہے. مکتوب نگاری شخصی اظہار کی ایک شکل ہے. مکتوب نگاری کا مخاطب کوئی ایک شخص ہوتا ہے، جبکہ ادب کی دوسری اصناف میں ایک ساتھ کئی لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے مخاطب جس میں زیر آتا ہے، ایک ہوتا ہے مخاطب جس میں زبر آتا ہے. یعنی صرف ایک زبر اور زیر کا ہی فرق ہے. مخاطب کا مطلب ہوتا ہے سمبودھت کرنا. مخاطب کا مطلب ہوتا ہے کہ کافی سارے، یعنی کسی اہم شخص کو ظاہر کر کے یا اس کو سامنے لا کر یا اس کی طرف سمبودھن کیا جائے پھر بات کہی جائے. جبکہ مخاطب کا مطلب ہوتا ہے وقتہ، یعنی سننے والے لوگ. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مکتوب نگاری کا مخاطب کوئی ایک شخص ہوتا ہے. یعنی پتر جو لکھا جاتا ہے یہ صرف ایک ہی شخص کے لیے لکھا جاتا ہے. جس نے پتر لکھا ہے اس کا پڑھنے والا صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے جس کے لیے وہ پتر لکھا جاتا ہے. جبکہ ادب کی دوسری صنف میں، یعنی مکتوب نگاری کے علاوہ جتنی بھی صنف ہیں، چاہے وہ ناول ہو، چاہے وہ انشائیہ ہو، چاہے وہ رپورتاز ہو، چاہے وہ خاکہ ہو، کوئی سی بھی صنف آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر صنف میں جو مصنف نے لکھا ہے اس کو کئی سارے لوگ پڑھا کرتے ہیں. تو اس کے مخاطب بہت سارے ہو سکتے ہیں. لیکن مکتوب نگاری ایک ایسی صنف ہے، ایک ایسی ودھا ہے، ایک ایسا فن ہے جس کا لکھنے والا، یعنی جس کا لکھنے والے کا، اس کو لکھنے کے بعد اس کا پڑھنے والا صرف ایک ہی ہوا کرتا ہے. یعنی اس کا مخاطب صرف ایک ہوا کرتا ہے. کچھ ادیبوں نے ایسے عمدہ خط لکھے ہیں کہ اب مکتوب نگاری کو ایک ادبی صنف کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے. یعنی ادیبوں کہا جاتا ہے ساہتیہ کاروں کو. جس طرح ادب مطلب ساہتیہ، ادیبوں کا مطلب ساہتیہ کار. عمدہ کا مطلب بہتر، بہت اچھا. یعنی کچھ ادیبوں نے، کچھ ساہتیہ کاروں نے ایسے خط لکھے ہیں کہ جو مکتوب نگاری کو ایک ادبی صنف، یعنی اس کو ساہتیہ کے اندر بھی ایک صنف کے طور پر شامل کر لیا گیا ہے. کیونکہ خطوں کو اس انداز سے لکھا گیا ہے جیسے کوئی لیکھن کلا ہو. جبکہ خط عموماً طور پہ آسانی سے لکھے جاتے ہیں. خط عموماً طور پہ ایک دوسرے سے باتوں کو ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے تک باتیں پہنچانے کا ذریعہ ہے. لیکن بہت سے ادیبوں نے خطوں کو اس طرح لکھا ہے جیسے وہ کوئی ادبی صنف ہو، اور اس کو اب ادبی صنف میں شامل کر لیا گیا ہے. ان کی اس لکھنے کی بہترین کلا کو دیکھتے ہوئے، پیش نظر کرتے ہوئے اس کو ادبی صنف میں شامل کر لیا گیا ہے. ایسے خطوط کا مطالعہ اس اعتبار سے اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے. دلچسپ کہتے ہیں انٹرسٹنگ، روچی کر.
مطالعہ کہتے ہیں پڑھنے کو، جاننے کو۔ تو جب ایسے خطوط کو جب ادب میں شامل کیا جاتا ہے تو ان خطوں کو پڑھنا اور زیادہ انٹرسٹنگ بن جاتا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں گزشتہ دور کے اس وقت کے تمام حالات کو دیکھنا آسان ہوتا ہے۔ اس خط کے ذریعے اس وقت کے تمام حالات منظر عام پر آ جاتے ہیں اور ہمیں اس وقت کی ساری جانکاریاں مل جاتی ہیں۔ مکتوب نگاری کا مخاطب کوئی ہو، اگر مکتوب نگاری کی تحریر میں کشش ہو تو خط ہر پڑھنے والے کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے۔ اچھے خطوط ادب پاروں کے طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اردو نثر کی روایت میں غالب، شبلی، مہدی افادی، چودھری محمد علی رودولوی، رشید احمد صدیقی، منٹو، میرا جی اور ابوالکلام آزاد وغیرہ کے خطوط نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ مکتوب نگاری کا مخاطب کوئی بھی ہو، یعنی اس کو پڑھنے والا کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ مکتوب نگار نے جو تحریر لکھی ہے، جو مکتوب لکھا ہے، جو خط لکھا ہے، اس میں اگر کشش ہو، کشش کہتے ہیں اٹریکشن کو، آکرشن کو، اگر اس میں کوئی اٹریکشن ہو تو پڑھنے والے کے لیے اور زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے، یعنی اور انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے۔ اچھے خطوط ادب پاروں کے طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ ادب پارا، ادب مطلب ساہتیہ، اور ادب پارا یعنی ساہتیہ میں لکھی ہوئی وہ ودھائیں یا وہ شیلیاں جو بہت زیادہ عزت سے یا بہت اچھی قدر و قیمت سے جانی جاتی ہو، یا جن کو ساہتیہ میں بہت اچھی مشہور ہوئی ہوں، مقبول ہوئی ہوں، ان شیلیوں کو جس طرح پڑھا جاتا ہے، جس طرح لوگ ناولز کو، جس طرح لوگ دوسری نظموں کو انٹرسٹ کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، تو اچھے خط بھی، اچھے خطوط بھی اسی طرح لوگ شوق سے پڑھا کرتے ہیں۔ تو ادب پارا مطلب ہوتا ہے اچھی قدر قیمت والی چیز یا اچھی قدر قیمت والی نظم یا نثر۔ اردو نثر کی روایت میں، روایت یعنی پرمپرا میں، غالب، شبلی، مہدی افادی، چودھری محمد علی رودولوی، رشید احمد صدیقی اور منٹو، سعادت حسن منٹو، میرا جی اور ابوالکلام آزاد وغیرہ کے خطوط نمایاں یعنی اسپشٹ طور پر یہ سارے وہ لیکھک ہیں، وہ مکتوب نگار ہیں جن کے مکتوبوں کو ادبی صنف میں شامل کیا گیا ہے، یعنی ان کے خط ادب میں، ساہتیہ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اس لیے ان کے خطوں کو ادب میں شمار کیا گیا ہے، اردو ساہتیہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اور آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی جڑ سکتے ہیں، آپ مجھ سے فیس بک پہ بھی جڑ سکتے ہیں، ٹویٹر پہ جڑ سکتے ہیں، آپ مجھے پرسنلی میرے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں، وہاں سے آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو 12th کلاس کے اردو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی دقت ہو تو آپ مجھ سے جڑ سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میں اپنی کوشش سے جتنا میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی اس پرابلم کا کچھ نہ کچھ سولوشن ضرور نکالوں۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ سبھی کمنٹ بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ تب تک دعا کے لیے التجا ہے، خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔